سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میرے پاس چند دن قبل ازبکستان کے سفیر اپنے اسٹاف کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم نے لنچ اکٹھے کیا۔ میں ازبکستان پہلی مرتبہ 2011 میں گیا تھا اور فروری 2025 میں 14ویں مرتبہ۔ ازبکستان نے 10 برسوں میں اپنے آپ کو سیاحتی ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا۔ 2024 میں 82 لاکھ غیر ملکی سیاحوں نے ازبکستان وزٹ کیا۔ آپ فرض کریں ایک سیاح نے صرف $1000 وہاں خرچ کیے ہیں تو یہ رقم $8.2 بلین بن جائے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان ہر سال صرف 3 لاکھ غیر ملکی آتے ہیں اور ان میں بھی اکثریت سفارتکاروں اور سرکاری وزٹر کی ہوتی ہے۔ آپ اس سے دونوں کی سیاحتی فرق کا اندازہ کر لیجئے۔ لیکن اس کے باوجود ازبک سفیر 3 گھنٹے میرے گھر بیٹھے رہے اور ان کی گفتگو کا محور صرف یہ نکتہ تھا کہ ہم ازبکستان میں سیاحت کو مزید کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا آپ 119 ملک گھوم چکے ہیں، آپ نے یورپ، مشرق بعید اور اسلامی ملک دیکھے ہیں، آپ بے شمار مرتبہ ازبکستان بھی گئے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں آپ 82 لاکھ سیاحوں کو 1.5 کروڑ تک کیسے لا سکتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ کے پاس زیادہ تر ایسے سیاح ہیں جو مہنگائی کی وجہ سے مشرقی یورپ اور ترکی کو افورڈ نہیں کر پاتے، لہذا جس دن آپ کے ریٹس ترکی کے برابر ہو گئے یا ترکی نے سیاحتی ٹیکس ختم کر دیے، اس دن آپ کے ٹورزم انڈسٹری برباد ہو جائے گی، لہذا آپ ہر قیمت پر اپنے ریٹس ترکی سے کم رکھیں۔ دوسرا، تاجکستان سردیوں کی ٹورزم پر تیزی سے کام کر رہا ہے۔ آپ کی ونٹر سپورٹس کی سائٹ کمزور ہے، لہذا آپ کو مستقبل میں تاجکستان سے ٹف ٹائم ملے گا۔ آپ اگر تاجکستان کے ساتھ بزنس ڈیل کر لیں اور سیاحوں کو سردیوں میں ازبکستان اور تاجکستان دونوں کا مشترکہ پیکج دے دیں تو اس سے آپ کے ٹورزم انڈسٹری کو دھچکا نہیں لگے گا، ورنہ سردیوں میں آپ کے ہوٹل، ریستوران، ٹرینیں اور جہاز خالی ہو جائیں گے۔ اور تیسرا، آپ باکو اور سمرقند کے درمیان ٹرین سروس یا ایئر سروس میں اضافہ کریں گے اور اس روٹ کو سستا بھی کر دیں، اس سے باکو کے سیاح بھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ سفیر کا سٹاف اس دوران نوٹس لیتا رہا۔ اس کے بعد امیر تیمور پر گفتگو شروع ہوگی۔ میں تیمور کا فین ہوں، مجھے اس کی زندگی کے زیادہ تر واقعات، مہمات اور جنگیں ازبر ہیں۔ ہم نے اس پر گفتگو شروع کر دی، یہ 1.5 گھنٹہ چلتی رہی۔ اس گفتگو کے دوران میں نے سفیر کو مشورہ دیا آپ نقش بندی پیروں کے ٹورز بھی شروع کرائیں۔ سنٹرل ایشیا اور برصغیر میں نقش بندی سلسلے کے کروڑوں زائرین موجود ہیں۔ بخارا میں حضرت بہاؤالدین نقش بندی کے علاوہ نقش بندی سلسلے کے 7 پیروں کے مزارات ہیں۔ آپ آف سیزن میں ان کے سستے ٹورز لانچ کر دیں۔ آپ کے ہوٹل، ریستوران، ایئر لائن اور ٹرین بھی چلتی رہیں گی اور آپ کو آف سیزن سیاح بھی ملتے رہیں گے۔ ازبک سفیر نے میرا شکریہ ادا کیا، یہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا میرے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا ٹور 14 فروری کو ازبکستان گیا تو حکومت نے فارن سروس کا ایک نوجوان افسر ہمارے ساتھ تعینات کر دیا۔ یہ پورے 8 دن ہمارے ساتھ رہا۔ اس کا مقصد پاکستانی سیاحوں کو سمجھنا تھا اور انہیں یہ پیشکش کرنا تھی کہ آپ لوگ بار بار ازبکستان آتے رہیں۔ یہ افسر آج بھی ہمارے گروپ کے لیے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میں نے ازبک سفیر کے وزٹ کے بعد پاکستانی ٹورزم اتھارٹی کے چیئرمین سے رابطہ کیا۔ میں پچھلے 30 برسوں سے یہ سن رہا ہوں، پاکستان سیاحتی انڈسٹری پر کام کر رہا ہے۔ آپ بھی برسوں سے اس قسم کے بیانات سن رہے ہوں گے۔ حکومت نے گرین ٹورزم کے نام سے نئی اتھارٹی بھی بنا دی ہے۔ میں نے سنا یہ بہت کام کر رہی ہے، لہذا میں نے ایک بااثر رابطے کے ذریعے ان سے رابطہ کیا۔ میرا مقصد تھا اگر ازبک حکومت یا سفارتخانہ پاکستان کے ایک درمیانے درجے کے صحافی یا سیاح سے ٹپس لے رہا ہے تو میری تنگو دو یا خواری سے اپنے ملک کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ میرے بااثر رابطے نے چیئرمین صاحب سے رابطہ کیا اور دوسری طرف سے جواب آیا جاوید صاحب سے کہہ دیں یہ اپنی سی وی اور ٹاکنگ پوائنٹس بھجوا دیں، ہم چیئرمین صاحب کے سامنے رکھیں گے، اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو ملاقات ہو جائے گی۔ میری ہنسی نکل گئی اور میں نے ان سے عرض کیا سر پہلی بات تو یہ ہے میں نے آج تک اپنا سی وی نہیں بنایا، دوسری بات میں نوکری کے لیے اپلائی نہیں کر رہا اور تیسری بات میرا وقت چیئرمین صاحب سے زیادہ قیمتی ہے، لہذا میری گستاخی پر مجھے معاف کر دیں۔ اور یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن پھر 5 مارچ کو مری اور گلیات میں برف باری ہوئی
اور میں نے ٹیلی ویژن چینلز پر ٹکٹ دیکھے۔ انتظامیہ نے مری اور گلیات میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ میں یہ دیکھ کر کہکا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ سرکاری اہلکاروں کا کام کاروبار بند کرانا نہیں ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملک بھر کے سیاح سال بھر برف باری کا انتظار کرتے ہیں۔ لوکل بزنس مینوں نے بھی اس دوران پیسے کمانا ہوتے ہیں، لیکن جب برف باری ہوتی ہے تو انتظامیہ سڑکیں بند کر دیتی ہے، اور جب برف کا سیزن ختم ہو جاتا ہے تو سڑکیں پھر کھول دی جاتی ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں برف باری کے بعد سڑکیں کھولنے کا کیا فائدہ؟ دوسرا، گلیات اور مری میں ہزاروں سال سے برف پڑ رہی ہے، اور ان علاقوں کا انتظام 76 برسوں سے ہماری انتظامیہ کے پاس ہے، لیکن یہ اپنی نالائکی سے آج تک سیاحوں کو تفریح کا محفوظ اور اچھا ذریعہ نہیں دے سکی، جبکہ حکومت ان پر ہر سال اربوں روپے ضائع کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں پوری دنیا میں ونٹر ٹورزم ہوتی ہے، اور جہاز کے جہاز بھر کر سیاح برفیلے علاقوں میں جاتے ہیں۔ مجھے سردیوں میں پولینڈ، فن لینڈ، ناروے، آئس لینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ارجنٹائن کے شہر جانے کا اتفاق ہوا۔ اب یقین کریں، ہوٹلوں اور ریستوران میں جگہ نہیں تھی۔ آئس لینڈ اور فن لینڈ میں سردیوں میں برف کے ہوٹل بن جاتے ہیں، اور لوگ برف کے سلوں پر رات گزارنے کے لیے $300 ادا کرتے ہیں۔ برف میں شیشے کے کمرے بھی بنائے جاتے ہیں، اور ان کا کرایہ $1000 تک ہوتا ہے، اور اس دوران کوئی سڑک بند ہوتی ہے اور نہ ٹرین، بس اور فلائٹ، جبکہ ہم برف باری شروع ہوتے ہی تمام برفیلے علاقے بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ میری درخواست ہے حکومت آنکھیں کھولے اور یہ آج فیصلہ کر لے۔ اگلے سال مری اور گلیات برف باری میں بند نہیں ہوں گے، اور مقامی انتظامیہ 1.5 لاکھ سیاحوں کو سامنے رکھ کر آج سے بندوبست کرے گی۔ دوسری بات، گلیات اور مری میں ونٹر سپورٹس کیوں نہیں ہوتی؟ حکومت فوری طور پر اس کا بندوبست کرے۔ اور تیسری چیز، حکومت پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے مری اور گلیات کے ہوٹلز، پیئنگ ہومز اور ریستوران کا پورٹل بنوائے اور تمام سیاحوں کو پابند کیا جائے۔ یہ صرف اس پورٹل کے ذریعے کمروں کی بکنگ کرائے۔ پورٹل کے علاوہ ہوٹل یا ریسٹ ہاؤس کھولنے پر پابندی ہو۔ اس سے رہائش، ٹرانسپورٹیشن اور ریستوران سٹریم لائن ہو جائیں گے۔ ہم آج تک گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکے۔ حکومت 2025 میں اس مسئلے کا بھی فوری حل نکالے۔ اسلام آباد سے مری تک شٹل سروس شروع کی جا سکتی ہے۔ لوگ اسلام آباد میں گاڑیاں پارک کریں اور شٹل سروس سے مری چلے جائیں، اور اگر کوئی سیاح گاڑی لے جانا چاہتا ہے تو اس سے $2000 ٹور ٹیکس اور پارکنگ فیس چارج کی جائے۔ اس سے حکومت کو آمدنی بھی بڑھے گی اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ حکومت پرائیویٹ پارکنگ کا پورٹل بنا کر بھی یہ معاملہ نپٹا سکتی ہے۔ اور چوتھی تجویز، سیاحتی ملکوں میں کوئی شخص یا ادارہ ٹورزم کمپنی کے بغیر سیاحتی کاروبار نہیں کر سکتا۔ حکومت فوری طور پر سیاحتی کمپنی کی رجسٹریشن شروع کرے، گائیڈز کی باقاعدہ ٹریننگ ہو، اور یہ گروپس کے لیے ضروری ہو۔ الحمرا میں ایک بار میرا دوست مجھے گائیڈ کر رہا تھا۔ میں خود 2 سال قبل اپنے گروپ کو الحمرا کی تاریخ بتا رہا تھا۔ دونوں مرتبہ ٹورزم پولیس آئی اور اس نے ہمیں بولنے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا الحمرا کے بارے میں صرف رجسٹر گائیڈ ہی سیاحوں کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے سیاحتی مقامات پر ہوٹلز، ریستوران اور واش رومز نہیں ہیں۔ حکومت انڈسٹریل اسٹیٹس کی طرح تفریح اور سیاحتی مقامات پر زمین مختص کرے۔ یہ ٹورزم کمپنیوں کو الاٹ کر سکتی ہے۔ ان کمپنیوں پر لازم ہو یہ 3 برسوں کے اندر یہاں فیسلٹیز بنائیں گے، اور یہ زمین کسی دوسری کمپنی کو ٹرانسفر ہوگی اور نہ فروخت کی جا سکے گی۔ ہاں، البتہ یہ لوگ انڈسٹریل پلانٹ کی طرح بنا کر کسی دوسری کمپنی کو فروخت کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی ٹورزم بڑھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، دنیا کے تمام ملکوں میں بین الاقوامی ٹورزم لوکل ٹورزم کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم نے جس دن اپنے خاندان کو باہر نکال لیا اور انہیں تمام سہولتیں دے دی، اس دن گورا بھی پاکستان آ جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں ہم برتن رکھ کر بیٹھے رہیں گے۔